اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو تعمیر فرمائی، یا اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو بنی، وہ مسجد الحرام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلی مسجد جو زمین پر رکھی گئی وہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد، فرمایا اس کے 40 سال کے بعد مسجد الاقصیٰ کی تعمیر فرمائی گئی۔ مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس، یہ اللہ رب العزت نے اس کو اسلام میں بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ سارے مذاہب میں پچھلے اہمیت تھی، اسلام میں بھی اللہ نے اس کو بڑی اہمیت دی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی بے انتہا اہمیت ہے۔ نمبر ایک، جس پہ سب سے متفق ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چند مہینے، 18 مہینے یعنی 1.5 سال تک، 17 بعض روایت میں آتے 17 مہینے، 18 مہینے، 1.5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ایسے اس طرح کھڑے ہوا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے پیچھے بیت المقدس بھی آ جائے، جیسے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے کہ مقام ابراہیم سامنے ہو پھر خانہ کعبہ ہو، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوا کرتے تھے کہ بیت اللہ ہو، اس کے پیچھے بیت المقدس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بیت المقدس کو بھی قبلہ بنا دیا جائے، اس لیے قبلہ اول کہا جاتا ہے اس کو، قبلہ اولا، قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کا قبلہ، شروع سے قبلہ نہیں تھا، پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم جب آیا نماز کا تو بیت اللہ کی طرف ہی نماز تھی، پھر بعد میں یہودیوں کی وجہ سے کہ یہ یہودی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی بہت کہ یہ ہو سکتا ہے اگر ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں تو ہو سکتا ہے یہ یہودی اسلام کے قریب آ جائیں، یہ عیسائی اسلام کے قریب آ جائیں، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق 18 مہینے 17 مہینے کے وہ قبلہ رکھا۔ پھر اس کے بعد لقد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جب دیکھا یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا تو قبلہ ہی متعین نہیں ہے، کبھی یہ قبلہ بناتے کبھی وہ قبلہ بناتے، تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اب ہمارا قبلہ واپس بیت اللہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کو وہ قبلہ عطا فرما دیں گے جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی بیت اللہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر لیں۔ تو بیت المقدس کی سب سے پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ وہ ہمارا قبلہ، مسلمانوں کا بھی قبلہ اول ہے۔ دوسری اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر فرمایا تو سب سے پہلے معراج کے سفر سے پہلے اسراء کا سفر فرمایا۔ اسراء کہتے ہیں بیت اللہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ معراج کا تذکرہ قرآن میں نہیں فرمایا، وہ احادیث میں ملتا ہے، صحیح احادیث میں کثرت سے آتے ہیں، تواتر کے حساب سے آتا ہے، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے تذکرہ فرمایا بیت المقدس کا سفر کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کروایا رات کے وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اسی رات کو اللہ رب العزت نے جو براق بھیجا تھا، جانور بھیجا تھا جس پر سواری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک سفر کر کے گئے، پہلے وہ براق و سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا۔ پھر فرمایا بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں عطا کی ہیں، یعنی بیت المقدس کے ارد گرد بڑی برکتیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد حرام، پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ روایت علماء نے کمزور درجے کی لکھی ہے، اس لیے وضاحت کر دوں پہلے ہی میں
کمزور روایت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 50,000 نمازوں کے برابر، اور اس کے بعد فرمایا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا، مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھنے کا اجر بھی 50,000 نماز کے برابر ہے۔ کمزور روایت ہے لیکن موجود ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو بڑی اہمیت دی، اور ابھی نہیں، ہمیشہ سے دی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادیں رکھی۔ اچھا، ایک جو روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے 40 سال بعد بنایا، اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ ایک دوسری روایت جو کہ مستدرک حاکم کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے فرشتوں سے تعمیر کروایا۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد، 1000 سال پہلے بیت اللہ تعمیر ہوا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا۔ اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد الحرام یعنی بیت اللہ کی جو تعمیر کی، وہ تعمیر اثر نو نہیں، وہ تعمیر شروعات سے نہیں تھی، بلکہ وہ تعمیر نہیں، تجدید تھی۔ اللہ نے انہی بنیادوں پر کھڑا کروایا جس پہ تھا پہلے۔ آدم علیہ السلام نے جو آ کے تعمیر کی، وہ فرشتوں کی تعمیر پر تعمیر تھی۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا بنایا، یعنی دنیا بننے سے 1000 سال پہلے سے 40 سال بعد۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم پتہ نہیں ہوتی، لیکن ایک تجسس ہوتا ہے، ایک دل میں بات ہوتی ہے۔ تو لیکن ایک عجیب ماحول یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی دل میں نہیں ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ نہیں سنتے، صرف ہمیں خبریں سننی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اسلام نے اس کو کیا اہمیت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی ساری قوم کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس وقت عماقلہ قوم تھی جو کہ بیت المقدس پہ قبضہ کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جاؤ اور اس بیت المقدس کو فتح کرو، اور تمہارے لیے فتح لکھ دی گئی ہے۔ قوم کو کہا کہ فتح لکھ دی گئی ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف تم نے جنگ کی حالت میں جانا ہے اور داخل ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود فتح دے دیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے خطرناک لوگ رہتے ہیں، انا لن ندخلھا حتی یخرجوا منھا، اپنے رب سے کہو کہ پہلے ان کو نکال دیں باہر پھر ہم جائیں گے۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، یعنی جب تک وہ ادھر سے نکلیں گے نہیں بیت المقدس سے تو ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، کہا کہ تم بس داخل ہو جاؤ، صرف اللہ تمہیں غالب کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں جاتے، انا هاهنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑتے رہو۔ اس کی سزا پہ اللہ رب العزت نے 40 سال تک بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں قید کر دیا، یعنی جس صحرا میں وہ اس وقت موجود تھے وہ وادی تیہ کہلاتی ہے، وہ علاقہ کہلاتا ہے، اس میں قید کر دیا کہ صبح چلتے، رات تک، شام تک چلتے رہتے، وہیں پر ہوتے جہاں پر صبح چلنا شروع کیا تھا۔ اور یہ صرف اس کی سزا تھی کہ بیت المقدس کے لیے اقدام نہیں کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا بیت المقدس، جس کو مشہور تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ رومیوں کی حکومت آ گئی، اس کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اس کی فتح لکھی۔ وہ کیسے ہوئی؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے دیکھا، کہا کہ آپ کا حلیہ ہمارے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی آئے گا فتح کرنے کے لیے، اس سے بالکل بھی میچ نہیں ہوتا، آپ کا حلیہ الگ ہے، یہ حلیہ الگ ہے، اور وہ حلیہ یہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حلیہ ہے، اور انہوں نے خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام کے ساتھ تشریف لے کر آئے۔ حلیہ یہ تھا کہ جب وہ داخل ہوں گے تو غلام سواری پر سوار ہوگا، اور آقا جو ہوگا، امیر المؤمنین جو ہوگا، وہ سواری لے کر چل رہا ہوگا۔ ایک سواری تھی، 2 آدمی تھے، ایک غلام، ایک آقا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔
باری باری سوار ہوتے. جب بیت المقدس کا شہر ایلیا جو شہر کا نام ہے، یروشلم کے نام سے بھی مشہور ہے، وہ قریب آیا تو غلام نے کہا کہ آپ سواری کر لیں، ابھی بادشاہ کے سامنے یعنی ان بڑوں کے سامنے سامنے پیش ہونا ہے. اچھا نہیں لگے گا کہ بادشاہ پیدل چل کے آ رہا ہے، امیر المومنین پیدل چل کے آ رہا ہے، غلام سوار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف کے طور پہ کہا نہیں، ناراض ہوئے تو مجبوراً غلام کو ہی سوار ہونا پڑا. پھر وہ تشریف لائے، دیکھا کہ جو آ رہا ہے چل کر پیدل وہ امیر المومنین ہے، جو سوار ہے وہ غلام ہے. پھر فرمایا کہ اتنے پیبند لگے ہوئے ہوں گے، 14 پیبند ہوں گے. گننا شروع کیے، 1 2 3 4 13 پیبند نکل آئے. ایک پیبند نہیں ہے، کہاں یہاں لگا ہوا ہے، ایک پیبند بغل کے نیچے لگا ہوا ہے. بولا یہ تمہاری ساری علامتیں پوری ہو گئی، ہم بغیر کسی جنگ کے تمہیں بیت المقدس حوالے کر دیتے. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے اس بیت المقدس کو بڑی اہمیت دی. اب بیت المقدس ہے کیا چیز؟ ہمیں تصویر میں دکھایا جاتا ہے کہ جی سنہری رنگ کا گنبد ہے، جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، وہ بیت المقدس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بیت المقدس نہیں ہے، ایک مسجد ہے بیت المقدس. اس کی مثال سمجھ لیں، مکہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ وہ 4 دیواری ہے جس کو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کا نام دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد حرام کا کوئی حیثیت نہیں ہے، پوری مسجد حرام کی اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح وہ بھی بیت المقدس بھی حرام ہے، مسجد الحرام کی صورت کے حکم میں ہے. اسی طرح ہے جیسے مسجد حرام ہے، اس میں مسجد ایک سنہری گنبد والی ہے، چھوٹی مسجد ہے، لیکن اس کے ساتھ مروان نے ایک قبۃ الصخرہ بنایا جس میں ساری چیزیں رکھی، جس کے اندر اس نے ایک وہاں پر ایک ہال بنایا، وہ سب کا سب اسی احاطے میں آتا ہے. وہ سارا کا سارا بیت المقدس کے اندر شمار ہوتا ہے، وہ بیت المقدس کا سارا احاطہ ہے. اور یہ اسلام کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اسلام کے لیے بے انتہا ضروری اس لیے کیونکہ ہمارا قبلہ اول ہے. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی قوموں کو بھی حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے اس کو فتح نصیب فرمائی. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو جتنی جس کی استطاعت ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے، جتنی جس کی استطاعت ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہے، دعا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. مال سے مدد کر سکتا ہے، مال سے مدد کرنا ذمہ داری ہے. جان سے مدد کر سکتا ہے، جان سے مدد کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو حالات عطا کیے ہیں مسلمانوں کو، اللہ رب العزت اس وقت غلبہ دے گا جب پورے دین پر آ جائیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لنستخلفنہم فی الارض. تم لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے، کامل ایمان والے ہو گئے، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والے ہو گئے، اللہ رب العزت کا ان سب سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو زمین کی حکومت دے دے گا. اب چاہے میں اور آپ اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں، میں اور آپ، اللہ مجھ سے، دین تو غالب ہوگا ہی ہوگا، چاہے میرا اس میں حصہ پڑے یا نہ پڑے. دین کو اللہ نے سرخرو کرنا ہے. اللہ رب العزت مجھ سے نہیں تو کسی اور سے کام لے لے گا. اللہ کا دین محتاج نہیں، میں اور آپ اللہ کے دین کے محتاج ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جس کو جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اقدام کرے، چاہے وہ دعا کے اعتبار سے ہو، امداد کے اعتبار سے ہو، یا جیسے بھی اعتبار سے ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسلمانوں دنیا میں جہاں مسلمان اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، جس شعبے میں بھی اسلام مسلمانوں کے لیے اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو سرخرو عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان سب کی کوششوں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.